آپ نے فرمایا کہ جو آدمی لیلۃ القدر سے محروم رہا واقعی بدقسمت ہے، اللہ کے ہاں ایسا ہی ہے کہ جو مغفرت کا حق نہیں رکھتا ہے۔ کیا کرنا چاہیے ایک آدمی کو ان راتوں میں؟ دیکھیے اپنے آپ کو ان راتوں کو گزارنے کے لیے ٹائم ٹیبل بنانا چاہیے۔ میں کچھ باتیں بتاتا ہوں کیسے ایک آدمی راتوں کو گزارے۔ ہر آدمی جیسے کیا ہوتا ہے، اگتا جاتا ہے، بھائی ایک عبادت کیا تو اگتا جاتا ہے۔ رات کو گزارنے کے لیے کرنا یہ چاہیے کہ ایک آدمی ٹائم ٹیبل بنائے، اپنی رات کو جتنے وقت ہے نا ان سارے اوقات کو بانٹ دے، عبادتوں میں تقسیم کر دے، اتنا ٹائم یہ کرنا، اتنا ٹائم یہ کرنا، اتنا ٹائم یہ کرنا۔ ایسے اس کی پوری رات کے، بھائی ہر دنیا کے معاملے میں آدمی ٹائم ٹیبل بناتا ہے، ہاں بچوں کا ٹائم ٹیبل ہوتا ہے، پڑھائی لکھائی کا، کھیلنے کا بھی ٹائم ٹیبل آدمی بناتا ہے۔ تو ایسے رات کو گزارنے کا آدمی کو ٹائم ٹیبل بنانا چاہیے کہ مجھے کیا کرنا ہے۔ پہلا کام کیا کرنا چاہیے، جیسے مثال کے طور پہ ایک آدمی کو رات شروع کرنا ہے، مان لیجیے وہ 11 بجے سے ابھی اسٹارٹ کرتا ہے، 11 بجے تک۔ اس میں ایسا بھی کر سکتا ہے ایک آدمی کہ شروع وقت میں تھوڑا سو لے، اگر تھوڑا سا نیند وغیرہ آ رہی ہے تو شروع اوقات میں عشاء کے بعد تھوڑا سا اگر کھانا پینا ہے تو ٹھیک ہے، ورنہ تھوڑا لیٹ جائے، تھوڑا سو جائے 1 آدھ گھنٹہ اگر اس کو آ رہا ہے تو، نیند وغیرہ آ رہی ہے تو، تاکہ بعد میں پھر اٹھ کر کے عبادت کریں۔ تو اس میں سو بھی سکتا ہے آدمی، لیکن یہ کہ اس نیت سے کہ تاکہ آگے جو باقی راتیں ہیں اس میں جو ہے، یا باقی جو وقت ہے اس میں عبادت کریں۔ اور اگر نہیں سونا تو کم سے کم اپنا وقت بانٹ لے۔ کیسا؟ جیسے مثال کے طور پہ 11 بجے سے اسٹارٹ کرنا ہے کہ 12 بجے سے اس کو اسٹارٹ کرنا ہے، تو پہلا کام کیا کرنا ہے؟ پہلا کام قیام اللیل کرنا ہے رات میں۔ قیام اللیل، قیام اللیل مطلب رات میں قیام تہجد کی نماز، تراویح، آپ سمجھ تراویح کی نماز پڑھنا ہے۔ پہلا کام تراویح پڑھنا ہے۔ اب ایک آدمی 11 بجے اسٹارٹ کرتا ہے یا 12 بجے، مطلب کہ وہ آدمی عشاء کے بعد اپنا دیکھے کہ کب مجھے شروع کرنا ہے، کیونکہ رات جاگنا ہے، تو اب رات جاگنا ہے تو کب سے مجھے اسٹارٹ کرنا ہے، تو وہ اپنا تو پہلا کام کیا کرنا ہے؟ تراویح پڑھنا ہے۔ آپ 11 رکعت تک یا 8 رکعت، اگر آپ نے جو ہے عشاء کے بعد اگر وتر پڑھ لیے ہیں تو پھر اس کے بعد آپ جو ہے دو رکعت کر کے 8 رکعت پڑھیں، اور اگر وتر نہیں پڑھے ہیں تو 11 رکعت ایسا۔ اور اگر آپ کو لمبی لمبی صورتیں یاد ہے تو بہت اچھی بات ہے، کیونکہ اس میں مقصد زیادہ تر قیام ہے، یعنی زیادہ کھڑا ہونا اللہ کے سامنے، قیام اس میں زیادہ اچھی چیز ہوتی ہے۔ لیکن اگر ہم کو زیادہ لمبی صورتیں نہیں آنا، کوئی مسئلہ نہیں ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، آپ کو جو یاد ہے، جتنا یاد ہے آپ اتنا ہی پڑھیں، تھوڑا یاد ہے آپ بار بار اس کو ریپیٹ بھی کریں، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ 8 رکعت یا 11 رکعت آپ سب سے پہلے تراویح پڑھ لیں۔ ہاں ایک کام ہو گیا۔ اب اس میں آپ کا آدھا گھنٹہ چلا گیا، مثال کے طور پہ آپ اطمینان سے بالکل بہترین قیام، بہترین رکوع، بہترین سجدہ، ایک دم اطمینان سے آپ اور جو ہے آپ نے قیام اللیل کیا، اس میں آپ کا آدھا گھنٹہ یا پونا گھنٹہ، جیسا ہر آدمی کے پڑھنے کے اعتبار سے آپ کا آدھا گھنٹہ اس میں چلا گیا۔ اب یہ قیام اللیل کر لینے کے بعد، تراویح کی نماز پڑھ لینے کے بعد، کیونکہ اسپیشل قیام اللیل کرنا شب قدر کے اندر، لیلۃ القدر میں، اس کی الگ فضیلت آئی ہے۔ اور دنوں میں اگر نہیں کر پایا، کوئی آدمی محروم رہ گیا نہیں کر پایا، تو اسے خاص طور پہ لیلۃ القدر میں پہلا کام یہ کرنا ہے، مطلب اس کو یہ کام کرنا چاہیے، پہلا مطلب لیلۃ القدر میں یہ پڑھنا چاہیے تراویح کی نماز۔ نبی فرماتے ہیں کہ آپ نے فرمایا کہ من قام لیلۃ القدر ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، جس نے لیلۃ القدر میں قیام کیا، لیلۃ القدر میں جس نے تراویح کی نماز پڑھی، قیام کیا، تو اور ایمان اور احتساب کے ساتھ، ایک دم اللہ پر ایمان رکھتے ہوئے اور اللہ سے ثواب کی لالچ میں پڑھا، اس نے دکھانے کے لیے، ایسا کچھ نہیں، اللہ سے پانے کے لیے، تو لیلۃ القدر میں جس نے قیام اللیل کیا یعنی تراویح کی نماز پڑھی اور ایمان اور احتساب کے ساتھ، نبی فرماتے ہیں کہ اس کے پچھلے سارے گناہ اللہ تعالیٰ معاف کر دیتا ہے۔ تو اگر اور دنوں میں اور راتوں میں کوئی آدمی نہیں پڑھ پایا، حالانکہ پورے رمضان پڑھنا چاہیے، لیکن اگر کوئی نہیں پڑھ پایا تو کم سے کم جو لیلۃ القدر میں جاگ رہا ہے اس میں وہ تراویح کی نماز نہ چھوڑے۔ تو پہلا کام ہوا ہے کہ تراویح کی نماز پڑھے، اگر 8 رکعت پڑھے، اگر اس نے وتر پڑھ لیا ہے تو ورنہ 11 رکعت پڑھے، یا اس سے بھی کم بھی آدمی کی توفیق اگر ہے کہ وہ 4 ہی رکعت پڑھنا چاہے تو 4 رکعت پڑھ لے، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ زیادہ سے زیادہ ہم کو نبی سے 11 رکعت ملتی ہے، کہ آپ رمضان ہو چاہے غیر رمضان ہو 11 رکعت سے زیادہ نہیں پڑھتے تھے آپ، عائشہ رضی اللہ۔ اس کے علاوہ بھی کوئی آدمی ٹھیک ہے اپنے طور پہ نفل کے طور پہ پڑھنا چاہے پڑھے، لیکن ہمارے نبی کی سنت 11 رکعت تھی جو آپ پڑھتے تھے، تو ایک آدمی تراویح کی نماز اتنا پڑھ لے۔ اب یہ کام ہو گیا، اب اس کے بعد دوسرا کام یہ کرے
یہ پڑھ لینے کے بعد کہ قرآن کی تلاوت کریں بیٹھے بیٹھے. اب اس کے لیے ٹائم بنا لے, آدھا گھنٹہ یا پونا گھنٹہ. اب قرآن پڑھ رہا ہے, بیٹھ کے قرآن پڑھ. اب جو بھی آپ کو اٹک اٹک کے پڑھ رہے ہیں, تھوڑا تھوڑا پڑھ رہے ہیں, کیسا بھی جیسا بھی آپ کو آتا ہے, جس طرح سے آپ کو قرآن مجید آتا ہے آپ پڑھنے کی کوشش کریں. اللہ کا کلام ہے, وہ آپ اپنی زبان سے نکال, ایک حرف پہ 10 نیکی, ایک حرف پہ 10 نیکی. اور اگر آپ کو نہیں آتا ہے کچھ بھی, تو کم سے کم جو صورتیں آپ کو یاد ہے نا, وہی صورتیں آپ بیٹھ کے ریپیٹ کریں. کم سے کم ایک حرف پہ 10 نیکی تو مل رہی ہے. تو قرآن کی تلاوت آپ اس کے لیے آدھا گھنٹہ 1 گھنٹہ بنا لیں. آدھا گھنٹہ آپ نے مان لیجیے قرآن کی تلاوت کیا, اب اس کے بعد بند کر دیجیے, کیونکہ ایک آدمی پڑھتے پڑھتے اکتا جاتا ہے. ایک آدمی عبادت کوئی بھی کرنے والا ہو, ایک ہی نیکی لگاتار کنٹینیو نہیں کر سکتا ہے. تو آپ قرآن بند کر دیں, یعنی پڑھتے پڑھتے آدھا گھنٹہ ہو گیا, پونا گھنٹہ ہو گیا, اکتاہٹ ہو رہی ہے اور مطلب تھوڑا سا آدمی سستی آ رہی, آپ بند کر دیں, آپ قرآن پڑھنا. یہ 2 نیکی آپ کی ہو گئی. آپ نے تراویح پڑھ لیا, آپ نے قرآن کی تلاوت بھی آدھا گھنٹہ کر لیا. اب اس کے بعد آگے آپ کیا کریں, اللہ کا ذکر کریں. اب آپ بیٹھ جائیے چپ چاپ, بیٹھے بیٹھے صرف اللہ کا ذکر کریں, ایک دم اللہ سے جڑ جائیں, مشغول ہو جائیں اللہ کے ذکر میں. اب اللہ کا ذکر کریں. آپ 2 نیکی پہلے آپ نے کر لیا, آپ کسی نیکی کیا ہے, اللہ کا ذکر. اس کے لیے بھی آپ آدھا گھنٹہ, پونا گھنٹہ, 1 گھنٹہ بنا لیں. صرف اس میں ذکر کرنا ہے. ذکر میں کیا کرنا ہے آپ اس کو یاد رکھیں. دیکھیے جو اذکار ہم کو ملتے ہیں حدیث میں, نمبر 1 آپ اس میں کر سکتے ہیں ایسا, جیسے سبحان اللہ, الحمدللہ, لا الہ الا اللہ, اللہ اکبر. نمبر 1 یہ ذکر ہے. یہ 4 کلمے اللہ کو بہت پیارے ہیں. یہ 4 کلمے اللہ کو سب سے زیادہ پیارے ہیں. آسمان و زمین میں سب سے زیادہ پیارے اللہ کو یہ 4 کلمے. اور نبی فرماتے ہیں کہ سورج جن چیزوں پر طلوع ہوتا ہے, نکلتا ہے, ان میں سب سے بہتر یہ 4 کلمے. 4 کلمے, سبحان اللہ, الحمدللہ, لا الہ الا اللہ, اللہ اکبر. ہر کلمے کے بدلے جنت میں ایک پیڑ لگایا جاتا ہے. ہاں, پیڑ لگایا جاتا ہے. تو یہ ایک ذکر ہوا. نمبر 1 آپ بیٹھے ہیں, بیٹھے بیٹھے آپ اس میں پڑھنے کا, جیسے میں نے بتایا سبحان اللہ, الحمدللہ, لا الہ الا اللہ, اللہ اکبر, ایسا بھی پڑھ سکتے الگ الگ, اور ایسا بھی سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. بیچ میں واو بھی لگا, دونوں جائز ہے. اگر آپ سنگل الگ الگ سبحان اللہ, الحمدللہ, لا الہ الا اللہ, اللہ اکبر, ایسا بھی صحیح. سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر, یہ بھی صحیح. یہ پہلا ذکر ہے کہ آپ اسے کریں. اب اس کو آپ اگر ایسا بھی بانٹ سکتے ہیں کہ میں اس کو 100 بار پڑھوں گا, کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے تعداد گنتی, جتنے بھی ذکر کی گنتی ہم کو نبی سے ملتی ہے عام طور پہ 100 کا عدد نبی سے ملتا ہے, 100 کا عدد. کہ ایک آدمی اگر کوئی ذکر کرنا چاہے تو زیادہ سے زیادہ ہم کو نبی سے کتنا ملتا ہے, 100 بار. تو ایک آدمی اس پہ ایسا اپنے آپ کو 100 سے زیادہ بھی کوئی چاہے تو پڑھ سکتا ہے, لیکن اگر گننا ہے, اس کو کاؤنٹ کرنا ہے, تو 100 کا عدد دیکھ لے کہ بھائی ٹھیک ہے میں اس کو 100 بار پڑھوں گا. سبحان اللہ, الحمدللہ, لا الہ الا اللہ, اللہ. آپ نے 100 بار اس کو پڑھ لیا, ایک ذکر ہو گیا. اب اس کے بعد دوسرا ذکر, لا حول ولا قوت الا باللہ, لا حول ولا قوت الا باللہ, لا حول ولا قوت الا, ایسا پڑھ. یہ بھی ایک ذکر ہے, یہ بھی ایک ذکر ہے. یہ جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے. ایک صحابی کو آپ نے وصیت کیا کہ تیری زبان سے کثرت سے لا حول ولا قوت الا باللہ نکلنا چاہیے, اس کو پڑھنا, زیادہ سے زیادہ پڑھنا مت بھول. تو یہ دوسرا ذکر ہے. تو اس کو بھی آپ 100 بار پڑھ لیں. 100 بار آپ نے اس کو پڑھا, 100 بار آپ یہ پڑھ لیں, 2 ہو گیا. ایسے ہی پھر الگ سے ایک ذکر ہے, لا الہ الا اللہ, بس اتنا ہی, لا الہ الا اللہ, لا الہ الا. اس میں جو آپ نے پہلے ذکر میں تھا تو وہ اس کے ساتھ میں تھا, وہ 4 کلمے اس کے ساتھ میں ہوتا. آپ نے 100 اس کو پڑھا, 100 لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھا. اس کے بعد آپ نے جو ہے لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ. نبی فرماتے ہیں کہ سب سے افضل ذکر لا الہ الا اللہ ہے. یعنی ایک آدمی اپنی زبان سے اللہ کے ایک معبود ہونے کی گواہی. تو 100 بار آپ اس کو پڑھ لیں, 3 ذکر ہو گیا. نمبر 4 آپ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وهو علی کل شیء قدیر. یہ ذکر ہے لا الہ الا اللہ
وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ 100 بار آپ اس کو پڑھ لیں۔ نبی فرماتے ہیں جو بندہ اس کو 100 بار پڑھ لیتا ہے، 100 ایک دن میں جس نے 100 بار پڑھ لیا، 5 فائدے۔ نمبر 1، 100 نیکی اس کے نامہ اعمال میں لکھی جاتی ہے۔ نمبر 2، 100 گناہ اس کے مٹا دیے جاتے ہیں۔ نمبر 3، 10 غلام آزاد کرنے کا ثواب ملتا ہے۔ 10 غلام، وہ بھی بنی اسماعیل میں سے، یعنی حضرت اسماعیل علیہ السلام کے خاندان میں سے، ان کی اولاد میں سے کوئی اگر غلام ہو گیا ہو، غلامی کی زندگی گزار رہا ہو، اور اس کو یہ آزادی دے دے، اتنا بڑا ثواب، 10 غلام آزاد کرنے کا۔ نمبر 3، قیامت کے دن نامہ اعمال میں سب سے وزنی کلمہ یہی ہوگا، سب سے وزنی نام عمل، صالح عمل سب سے وزنی یہی ہوگا۔ اور نمبر 5، پورے وقت کے لیے، یعنی پورے دن بھر یا رات میں، اس نے رات میں پڑھا تو پورا جو ہے اگلے رات تک اس نے کیا ہے، شیطان اس سے قریب نہیں آتا ہے، شیطان پورا دن اس سے قریب نہیں آتا۔ نبی فرماتے ہیں کہ اگر دن میں کوئی پڑھا تو پورا دن اس کے قریب شیطان نہیں آتا، کسی نے رات میں پڑھا اس کو تو شیطان اس سے قریب پوری رات نہیں آتا ہے۔ یہ 5 فائدے جو ہے، یہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر 100 بار پڑھنے کا۔ تو کوئی آدمی فجر بعد بھی پڑھ سکتا ہے، لیکن رات میں ہم جب ذکر کرنے بیٹھے تو اس کو بھی اس میں شامل کریں۔ ایسی 4 باتیں ہوگی۔ نمبر 5 اس میں یہ بھی ہے کہ سبحان اللہ بحمدہ، کہ 5واں ذکر ہے سبحان اللہ بحمدہ، سبحان اللہ بحمدہ، اس کو بھی آپ 100 بار پڑھیں، سبحان اللہ بحمدہ، سبحان اللہ بحمدہ۔ دیکھیے اس کے آگے بھی ہے سبحان اللہ بحمدہ، سبحان اللہ العظیم، تو پورا بھی آپ پڑھ سکتے ہیں، لیکن اللہ کے نبی نے کتنا آسان کیا، صرف پہلا ٹکڑا، پہلا والا ٹکڑا سبحان اللہ بحمدہ۔ نبی فرماتے ہیں جس بندے نے 100 بار اس کو پڑھ لیا سبحان اللہ بحمدہ، بس اتنا ہی، اس کے گناہ اللہ تعالیٰ مٹا دیتا ہے، چاہے سمندر کے جھاگ کے برابر ہو، یعنی سمندر کے اوپر جو گرد و غبار ایک دم ہلکے ہلکے بہ رہے، اتنا بھی کوڑا کرکٹ جو جا رہا ہے ہلکا پھلکا کچرا، اتنا بھی اگر ہوگا تو اللہ مٹا دے گا، سب معاف کر دے گا۔ یہ ذکر ہے، آپ بیٹھے بیٹھے کریں۔ تو یہ 4-5 اور بھی ذکر ہو سکتے ہیں، یہ آسانی کی جو آپ کو یاد ہے سب، تو آپ ذکر کرنے جب بیٹھے تو آپ بانٹ لیں، ہم کو یہ پڑھنا ہے، 100 بار ہمیں پڑھے گئے، 100 کی عادت میں اس لیے بتا رہا ہوں کیونکہ ایسا فکس نہیں، آدمی زیادہ ہی پڑھ سکتا ہے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم کو زیادہ سے زیادہ کتنا ملتا ہے، 100۔ تو ایک آدمی اپنے عمل کا، اور 100 اتنا مشکل چیز نہیں ہے۔ دیکھیے اللہ کے نبی نے ہم کو کسی بھی نیکی کے لیے نا اتنا ہم کو شریعت نے بتایا پابند کیا جتنا ایک آدمی کر سکتا ہے آسانی سے۔ تو ایک آدمی 100 سے زیادہ بھی اگر چاہے تو پڑھے، کوئی گننے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن یہ کہ ایک آدمی اگر گننا چاہتا ہے تو میں کہہ رہا ہوں کہ 100 کی عدد وہ گن سکتا ہے، کیونکہ 100 سے زیادہ ہم کو 100 تک نبی سے ملتا ہے، تو اس لیے آدمی بانٹ لے۔ اب یہ کام کر لیجیے، اسی کے ساتھ ساتھ ایک اور چیز ہے جو بہت امپورٹنٹ ہے، بہت اہم ہے، وہ کیا ہے؟ یہ 5 ذکر اگر آپ کر لیتے ہیں، ہاں جو میں نے بتایا ابھی 5 ذکر، اس کے علاوہ آپ ایک چیز کر سکتے ہیں، درود پڑھیں آپ۔ اس کے لیے آپ آدھا گھنٹہ نکالیں، کم سے کم آدھا گھنٹہ 1 گھنٹہ جو بھی ہے، ذکر آپ نے کر لیا پورا، اب ذکر کرنے کے بعد اب آپ ایک دم اطمینان سے اور بالکل جو ہے آدھا گھنٹہ یا پونا گھنٹہ جو بھی آپ ہو سکے اپنا وقت میں سے آپ صرف درود کے لیے نکالیں، صرف درود، اور پڑھیں آپ درود سے، کوئی گننے کی ضرورت نہیں، اگر گننا بھی چاہیں تو آپ 100 بار گن لیں، لیکن جو ہے کوئی ضرورت نہیں، آپ پڑھتے جائیں، آدھا گھنٹہ تک آپ پڑھیں، پونا گھنٹہ، جتنا بھی آپ سے ہو سکے آپ کی کیپیسٹی کے حساب سے درود، نبی پر درود۔ ایک درود تو درود ابراہیمی ہے جو ہم نماز میں پڑھتے ہیں، اگر کوئی آدمی وہ پڑھنا چاہے تو وہ پڑھے، اللہم صلی اللہم بارک جو ہم پڑھتے ہیں نماز میں تشہد میں، اور چھوٹا بھی آدمی پڑھ سکتا ہے، جیسے اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ وسلم، اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ وسلم، اے اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر درود، برکت، رحمت نازل کر، آپ کی اولاد پہ نازل کر، اور ان پہ سلامتی نازل کر۔ چھوٹی سی دعا، چھوٹا مطلب اسی کا شارٹ ہے، الفاظ کوئی الگ سے اپنا ملائے نہیں گئے، وہی الفاظ ہیں لیکن اختصار سے، تو یہ زیادہ آسان ہے کہ ایک آدمی بہت زیادہ کہہ سکتا ہے، اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ وسلم۔ اگر کوئی پورا پڑھنا چاہے تو پورا پڑھے، پورا نماز میں پورا پڑھنا لازم، کیونکہ وہ نماز کے اندر اس میں کم نہیں کر سکتا ہے، نماز میں پورا پڑھنا ہے، لیکن اور اوقات میں اور ٹائم میں آدمی چھوٹا سا بھی اللہم صلی علی، اگر کوئی آدمی صرف اتنا ہی پڑھتا اللہم صلی علی محمد، اللہم صلی علی محمد، اللہم صلی علی محمد، یہ بھی درود ہے، نبی تو درود بھیج رہا ہے، اللہم صلی علی محمد، اللہم صلی علی محمد، لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ کی اولاد پر بھی اللہم صلی علی محمد
وعلی آلہ وسلم. تو آپ اس کو کتنا کم سے کم آدھا گھنٹہ پونا گھنٹہ پڑھیں تو کم سے کم 400 بار پڑھ سکتے ہیں. اور ایک بار درود جو پڑھتا ہے، ایک بار نبی فرماتے ہیں جس نے مجھ پر ایک بار درود پڑھا اس پہ اللہ کی طرف سے 10 رحمتیں اترتی. آپ اندازہ کریں بہت سارے فکر اور غم کا علاج ہے اس میں. ایک صحابی نے کہا اللہ کے نبی میں اپنے لیے دعا کا کچھ وقت انہوں نے خاص کیا تھا کہ میں اللہ سے جو ہے تو مانگنا ہے، تو میں کچھ ذکر کے لیے انہوں نے خاص کیا ہوگا ایک وقت، تو میں اس میں کیا کروں؟ میں اپنے لیے ایک ٹائم بنانا چاہتا ہوں، تو میں اس میں کیا کروں، کیا کہوں؟ تو آپ نے کہا میں مطلب اس میں درود پڑھنا چاہتا ہوں، تو کتنا اس کے لیے کتنا وقت نکالوں؟ کیا جو میں وقت اپنے لیے خاص کیا ہوں اس کا آدھا مطلب جو ہے آدھا؟ تو آپ نے کہا کم ہے. کہا تو دو تہائی. آپ نے کہا اور کم ہے. کہا کہ میں پورا کا پورا وقت درود کے لیے پڑھوں، پورا کا پورا وقت جو میں نے خاص کیا ہے اپنے ذکر کے لیے، اگر پورا میں صرف درود کے لیے خاص کر دوں. آپ نے کہا تب تو یہ تیرے ہر فکر اور ہر غم کا علاج، تیرے ہر فکر ہر غم کا علاج. تو آدمی اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اپنے لیے درود کے لیے ایک وقت خاص کر سکتا ہے. مطلب کوئی بھی وجہ جو اس کے ٹائم کے حساب سے، مان لیجیے اس نے بس دن میں رات میں کبھی میں اس میں اللہ کا درود پڑھنے جا رہا ہوں، آدھا گھنٹہ اس نے پڑھ لیا یا پونا گھنٹہ پڑھ لیا، اس نے ایک ٹائم نکال لیا صرف وہ درود کے لیے. تو بہت قیمتی چیز. تو نبی نے فرمایا کہ اگر تو اپنا وہ ٹائم جو تو نے بنایا اس میں پورا کا پورا وقت اگر اس میں پورا جو درود پڑتا ہے تو تیرے ہر فکر اور ہر غم کا علاج. کیونکہ ایک بار درود پڑھنے پہ اللہ کی 10 رحمت. عام طور پہ کیا ہوتا ہے ہم لوگ صرف نماز میں درود پڑھتے بس، اور ٹائم میں ہم نہیں پڑھ پاتے. یہ ہمارے لیے افسوس ہے، بہت افسوس ہے. روزانہ اتنا درود پڑھنا چاہیے نبی پر. چھوٹا سا آپ پڑھے نا، پورا پڑھنے کی ضرورت نہیں. آپ اگر پورا تو نماز میں پڑھنا ہے اللہم صلی علی محمد، اگر اتنا بھی کوئی پڑھتا اللہم صلی. ایک عورت ہے کھانا بنا رہی ہے کچن میں، برتن دھو رہی ہے اللہم صلی علی محمد اللہم صلی علی محمد اللہم صلی علی محمد. کتنا قیمتی زبان سے وہ اللہ کے نبی پر درود کی اللہ سے دعا کر رہی ہے. ساری انسانیت میں سب سے زیادہ افضل انسان محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، جن کو اللہ نے چنا ہے، اللہ کے محبوب بندے ہیں. تو جو اللہ کی نگاہ میں محبوب ہو اس محبوب کے لیے اللہ سے دعا کرنا، آپ بتائیے کتنا قیمتی چیز ہے. اللہ کی نگاہ میں سب سے محبوب کون ہے پوری انسانیت میں؟ جو جنت کا دروازہ کھلوائیں گے، سب سے پہلے جن کی قبر پھٹے گی، سب سے پہلے جن کو عزت کا لباس پہنایا جائے گا، جو اللہ کی نگاہ میں اتنی محبوب شخصیت، ان کے لیے اگر ایک آدمی اسی اللہ سے جس اللہ کی نگاہ میں محبوب، ظاہر بات ہے محبوب کی جو ہے جس کی نگاہ میں جو محبوب ہوتا ہے اس محبوب کے لیے کوئی بھی عمل کرنا تو کتنا قیمتی ہو جاتا ہے اس محبوب کی نگاہ میں. تو اللہ کو محبوب کون ہے؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تو ان کے لیے اگر ہم اللہ کو بولیں گے تو کتنا مطلب. تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ ایک بار جو درود پڑتا ہے نا، ایک بار اللہ کی 10 رحمت، اللہ تعالیٰ 10 بار اس کے اوپر درود پڑتا ہے، مطلب 10 رحمتیں اس کے اوپر نازل کرتا ہے. بہت قیمتی چیز ہے، بہت قیمتی چیز ہے. اور ایک روایت میں فرماتے ہیں ایک صبح صحابی کہتے ہیں ایک صبح تھی، ہم لوگ بیٹھے ہوئے تھے اور ابو طلحہ انصاری رضی اللہ فرماتے ہیں صحابی ہیں، کہتے ہیں کہ اصبح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یومن، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن جو ہے صبح ہوئی اور طیب النفس، آپ بہت ہی مطلب خوش دکھائی دے رہے تھے. صبح آپ جو ہے بہت خوش دکھائی دے رہے تھے، آپ کا چہرہ بالکل روشن تھا اور آپ صبح بہت خوش دکھائی دے رہے تھے. یرا فی وجہ البشر، اور آپ کے چہرے پر خوشی دکھائی دے رہی تھی. قالوا یا رسول اللہ، صحابہ نے کہا اللہ کے رسول اصبحتنا اليوم طیب النفس یرا فی وجہک البشر، آج صبح آپ نے بالکل آپ جو صبح آپ نے کیا آپ کے چہرے پر خوشی دکھائی دے رہی ہے، بہت کیا بات ہے آج. قال اجل، آپ نے کہا ہاں، آپ بہت خوش تھے. کہا ہاں. اتانی آت من ربی عز وجل، ایک آنے والا میرے پاس آج آیا تھا رب کی طرف سے، ایک فرشتہ آیا تھا میرے پاس اللہ کی طرف سے. فقال، اس نے مجھ سے کہا ہے من صلی علیک من امتک صلاۃ، آپ کی امت میں سے جو بھی آپ کے اوپر ایک بار درود پڑتا ہے کتب اللہ لہ بہا 10 حسنات ومحا، اللہ تعالیٰ اس کے لیے 10 نیکیاں لکھ دیتا ہے اس کے نام اعمال میں ایک بار پڑھنے سے.
وَمَحَا عَنْهُ 10 سَيِّئَاتٍ اور 10 گناہ اس کے اکاؤنٹ سے اللہ مٹا دیتا ہے، وَرَفَعَ لَهُ 10 دَرَجَاتٍ اور 10 درجے اس کے بلند کر دیتا ہے، وَرَدَّ عَلَيْهِ اور اللہ تعالیٰ جو اس نے درود پڑھا ہے ویسے اس کے اوپر لوٹاتا بھی، یعنی اللہ بھی 10 بار اس کے اوپر رحمت نازل کرتا ہے۔ تو اتنے فائدے، 10 نیکیاں لکھی جاتی، 10 گناہ مٹا دیے جاتے، یہ مسند احمد کی حدیث ہے، مسند احمد کی حدیث صحیح روایت ہے۔ تو یہ جو ہے 10 گناہ مٹا دیے جاتے ہیں، 10 درجے بلند ہوتے ہیں، 10 درجے، جنت میں درجہ ایک ہی نہیں ہے، بہت 100 درجے ہیں، اور وہاں نیکیوں کے حساب سے درجے بڑھیں گے، اللہ تعالیٰ درجے بلند کرتے ہیں۔ یہ بہت قیمتی ہے، تو ہم اس رات کو اپنے لیے اس میں بھی کر سکتے ہیں، ذکر کریں، جو 4-5 ذکر میں نے بتایا خاص طور پہ مطلب آسانی کے لیے، تو اس کو آپ نے 100 بار پڑھ لیا، یا جو بھی اس سے زیادہ بھی آپ پڑھیں، کوئی یہ گنتی جو ہے کوئی اتنا ہی نہیں کہ آپ اتنا ہی، اس سے کم بھی آپ پڑھ سکتے ہیں۔ تو یہ آپ نے پڑھ لیا، اس کے بعد آپ اپنے لیے درود کے لیے وقت نکالیں، آدھا گھنٹہ 1 گھنٹہ، جو بھی آپ صرف درود پڑھیں، درود پڑھیں۔ اور یہ زندگی کا، صرف یہ رات کا مسئلہ نہیں، آپ اپنی زندگی کا ایک معمول بنا لیں، دن رات میں کبھی بھی آپ ایسے وقت نکالیں درود کے لیے، بہت قیمتی چیز ہے۔ آج کتنے مسئلے انسان کے سامنے ہیں، کسی کو رزق کا مسئلہ ہے، معاش کا مسئلہ ہے، گھر کا مسئلہ ہے، کسی کو گھر کے جھگڑے کا مسئلہ ہے، کسی کو جاب کا مسئلہ ہے، کسی کو نکاح کا مسئلہ ہے، کسی کو رشتے نہیں مل رہے اس کا مسئلہ ہے، کسی کو بیماری کا مسئلہ ہے، کتنے مسئلے انسان کے آج زندگی میں ہیں، کتنے مسائل آپ دیکھیے، کم مسائل ہے ہمارے سامنے، کم مسائل ہیں، کون آدمی آپ بتا سکتے ہیں جس کے سامنے مسئلہ نہ ہو؟ ہم دنیا بھر کے لوگوں کو بولتے ہیں اپنا مسئلہ، کیا رب العالمین کو نہیں بول سکتے ہیں؟ جس نے وہ مسئلہ نازل کیا ہے، وہ مسئلہ جس نے داخل کیا ہے، لایا ہے، کیا اس کو ہم نہیں بول سکتے؟